السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا صورت گجرات درجہ عالمیت کو نور الانوار کا درس دینے جا رہا ہوں اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیۃ الوضوء، ھذا تفریع ثان علیہ وعطف علی قول فلا یجوز، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان فبطل شرط الولاء کما شرط مالک وشرط الترتیب والنیۃ کما شرطهما الشافعی وشرط التسمیۃ کما شرط اصحاب الظواہر فی آیۃ الوضوء وهو قول تعالی فاغسلوا وجوہکم الآیہ۔ دیکھیے، اور ولا کی شرط لگانا اور ترتیب اور تسمیہ اور نیت کی شرط لگانا باطل ہے یا باطل ہو گئی فی آیت الوضوء، آیت وضو میں۔ کہتے ہیں ھذا تفریع ثانی، یہ علیہ، یہ خاص کے حکم پر دوسری تفریع ہے، دوسری مثال ہے۔ اور مصنف علیہ رحمہ کے قول فلا یجوز پر عطف ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے فلا یجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض، اسی پر یہ اس عبارت کا عطف ہے کہ جس طرح رکوع اور سجود کے حکم سے تعدیل ارکان کا الحاق فرض کے طور پر جائز نہیں ہے، ویسی آیت وضو میں ولا، ترتیب، تسمیہ، نیت کی شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کو بیان کر رہا ہے، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، یعنی جب کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو ولا کی شرط باطل ہو گئی، جیسا کہ اس کی شرط امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگایا ہے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ وضو میں ولا شرط ہے۔ ولا کہتے ہیں اعضاء کو پے در پے لگاتار اس طور پر دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو پائے، یعنی چہرہ دھوئے، چہرہ دھونے کے بعد فوراً آپ ہاتھ دھوئیں کہ چہرہ ابھی سوکھے نہ، ہاتھ کے بعد فوراً مسح کریں، مسح کے بعد فوراً پیر دھوئیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرط لگایا ہے نا۔ اور وہ شرط ترتیب و نیت، اور ترتیب اور نیت کی شرط باطل ہو گئی، جیسا کہ ان دونوں کی شرط امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگایا ہے، اور تسمیہ کی شرط جیسا کہ اصحاب ظواہر نے لگایا ہے۔ کہاں؟ فی آیت الوضو، آیت وضو میں۔ آیت وضو کیا ہے؟ وہ قول تعالی فاغسلوا وجوہکم، یعنی جس کو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ آیت وضو ہے۔ اس آیت وضو میں ان چیزوں کی شرط لگانا باطل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ دیکھیے، وہ بیان ذالک کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے ان مالکا یقول، کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الولا فرض فی الوضوء، کہ بے شک ولا وضو میں فرض ہے۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ وہو ان یغسل اعضاءہ فی الوضوء متتابعا متوالیا بحیث لم یجی فی العضو الاول لمواظبۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو میں ولا کو شرط قرار دیتے ہیں
ولا کہتے ہیں اعضاء کو وضو میں اس طور پر لگاتار مسلسل پے در پے دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، جس کو میں نے پہلے ہی بتایا. کیوں یہ کہتے ہیں کہ ولا شرط ہے؟ لمواظبت النبی، ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشگی ہے، مواظبت ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو پے در پے لگاتار کیا ہے، اس طور پر وضو کیے ہیں کہ ایک عضو کے دھونے کے بعد فوراً دوسرا عضو، چہرہ دھونے کے بعد فوراً ہاتھ دھونے کے بعد فوراً مسا کے بعد فوراً پیر. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مواظبت کی وجہ سے، مداومت کی وجہ سے، ہمیشگی کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ولا کو شرط قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور واصحاب الظواہر یقولون ان التسمیۃ فرض فی الوضوء لقول لا وضوء لمن لم یسمى. اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ وضو میں فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول ہے اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. لا وضوء لمن لم یسمى، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو ہی نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. لہذا بسم اللہ پڑھنا وضو میں شرط ہے. کون کہتے یہ؟ امام اصحاب ظواہر کہتے ہیں. اچھا، اور آگے دیکھیے. والشافعی رحمۃ اللہ علیہ یقول ان الترتیب والنیت فی الوضوء فرض. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے. لقولہ لا يقبل اللہ تعالی صلاة امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ الحدیث. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتیب اور نیت وضو میں شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے وضو کو قبول نہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کو اس کے مواقع پر رکھے. ٹھیک ہے، تو دھوئے اپنے چہرے کو پھر اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک، یہ ترتیب پر ان کی دلیل کہ لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ثم کو ترتیب کے لیے مانتے ہیں. تو حدیث سے ہے کہ اسی طرح وضو کرے تو اللہ پاک نماز کو قبول کرے گا ورنہ نہیں. یہ ترتیب پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہوئی. اور نیت پر وَلِقَوْلِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور نبی علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. والوضوء ایضاً عمل فلا یصح بدون النیت، اور وضو بھی ایک عمل ہے تو وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا. لہذا انما الاعمال بالنیات اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں. ان لوگوں کا قول اور ان لوگوں کی دلیل آپ نے سماعت کر لی. اب ہم لوگوں کی دلیل دیکھیے. وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا فِي الْوَضُوءِ بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ. ہم کہتے ہیں، ہم احناف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو وضو میں دھونے کا اور مسح کرنے کا حکم دیا ہے نا. فَاغْسِلُوا وَامْسَحُوا، تو دھونے کا حکم دیا ہے اور مسح کرنے کا حکم دیا ہے. وَهُمَا خَاصَّانِ، اور یہ دونوں خاص ہیں. غسل اور مسح دونوں خاص ہے. وَضِعَا لِمَعْنَى مَعْلُومٍ، وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے. وَهُوَ الْإِسَالَةُ وَالْإِصَابَةُ، اور ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ اصالت اور اصابت. غسل کا معنی اصالت پانی پہنچانا، اور مسح کا معنی اصابت تر ہاتھ کا پھرنا.
آپ پہلے بھی پڑھ چکے غسل اور مسح کا معنی ہے نا. تو ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ وضو میں ہمیں دھونے کا اور مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اور مسح کرنا، مسح اور غسل یہ دونوں خاص ہیں، معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں. فاشتراط هذه الاشیاء كما شرطها المخالفون لا يكون بیانا للخاص لقول بینا بنفسه فلا يكون الا نسخا وهو لا يصح باخبار الاحاد. کہتے تو ان چیزوں کی شرط لگانا جیسا کہ مخالفین نے ان کی شرط لگایا ہے یہ خاص کے لیے بیان نہیں ہوگی، کیونکہ خاص بین بے نفسی ہی ہے. آپ پہلے پڑھ چکے خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ مخصوص کو، مدلول کو یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، وہ بین ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، بیان کا محتاج اور احتمال نہیں رکھتا ہے. تو خاص کے لیے یہ سب چیزیں بیان نہیں ہوں گی کیونکہ خاص بین بے نفس ہی ہے. تو کیا ہوگی پھر؟ فلا یکون الا نسخا، تو نہیں ہوگی مگر نسخ، یعنی ان احادیث کی وجہ سے قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کرنا ہوگا. اور وَهُوَ لَا يَصِحُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے. جی ان احادیث پر اگر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ قرآن شریف کی آیت کو منسوخ کرنا لازم آتا ہے. اور یہ سب کے سب جو بھی امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اصحاب الظواہر نے بیان کیا، سب خبر واحد ہے. اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، کتاب اللہ کو منسوخ کرنا درست نہیں ہے. لہذا کیا کریں گے؟ تو آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہیں، ایسا راستہ اختیار کریں کہ قرآن پاک کی آیت پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے. اسی کو بیان کریں، غایت ان تراعی منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنہ. حد درجہ یہ ہے کہ ان میں کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت کی جائے. فما ثبت بالکتاب یکون فرضا، تو جو کتاب سے ثابت ہے وہ فرض ہوگی، اور جو سنت سے ثابت ہے مناسب ہے کہ واجب ہو. کما فی الصلاۃ، جیسا کہ نماز میں آپ نے ابھی پہلی مثال جو پڑھی جس میں اختلاف تھا کہ تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے کہ واجب، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف فرض قرار دیتے حدیث کی بنیاد پر، حدیث اعرابی کی بنیاد پر. آپ نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، لہذا دونوں کی رعایت کی جائے. تو تعدیل ارکان نماز میں واجب حدیث رسول کی وجہ سے، اور نفس رکوع اور سجود فرض کتاب اللہ کی وجہ سے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، جو حدیث سے ثابت ہے وہ واجب ہو جائے اور جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہو، ہے نا. لیکن لا واجبہ فی الوضو بالاجماع، لیکن وضو میں کوئی واجب نہیں ہے بالاجماع. وضو میں کوئی واجب نہیں ہے محترمہ، ٹھیک ہے، فرض ہے، فرض کے علاوہ سنت مستحب ہے. تو ہونا تو چاہیے تو واجب، مگر وضو میں بالاجماع تمام ائمہ کرام کے نزدیک کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ نماز میں تو واجب قرار دیے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ، کیونکہ واجب حق عمل میں فرض کی طرح ہے. جس طرح فرض کا ادا کرنا ضروری اور فرض کے چھوڑنے سے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اسی طرح واجب کا ادا کرنا ضروری ہے اور ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اگر وضو میں ان چیزوں کو واجب قرار دیں تو واجب تو فرض ہی کی منزل میں ہے، لہذا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَهُوَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ. ہاں دیکھیے، اور وہ مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے مگر عبادات مقصودہ میں، یعنی عبادات مقصودہ میں حدیث کی وجہ سے واجب قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن عبادت غیر مقصودہ میں نہیں قرار دیا جاتا. تو وضو چونکہ عبادت غیر مقصودہ، یہ تو صرف نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے،
کہتے ہیں فنزلنا علی الوجوب الی السنہ، تو ہم نے اس کو وجوب سے سنت کی طرف اتار دیا۔ وقلنا بسنیت هذه الاشیاء فی الوضوء، اور ہم نے وضو میں ان چیزوں کی سنت کا قول کیا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ ولا، یہ ترتیب، تسمیہ، نیت وغیرہ، یہ سب چیزیں وضو میں سنت ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، مگر وہ وضو مفتاح صلاۃ بن جائے گا، نماز کی کنجی بن جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ اچھا، یہ تو آپ نے کتاب کے اس روشنی میں پڑھ لیا۔ شارحین حضرات نے اس کے اور جوابات ارشاد فرمائے ہیں، یہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولا کی شرط ہونے پر کیا دلیل دی تھی کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیشگی کیا ہے۔ آپ جواب دیجئے گا کہ اگر کسی مصطفیٰ کریم نے جس چیز کو ہمیشہ کیا وہ مطلقاً واجب نہیں، ورنہ رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا اعتکاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور نے جس کو ہمیشہ کیا وہ واجب نہیں، ہاں واجب کب؟ جب اس کے ترک پر انکار کیا ہو، یعنی مصطفیٰ کریم نے ہمیشہ کیا اور کہا کہ اس کو کرنا چھوڑنا نہیں، تب واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کریم نے وضو میں ولا ہمیشہ تو کیا لیکن ترک پر انکار نہیں کیا، لہذا واجب نہیں بلکہ سنت۔ اصحاب زوائد نے کہا لا وضو لمن لم یسمی، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ آپ اس کا جواب تو ایک دے ہی دیے کہ خاص ہے، یہ اس پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیں گے کہ اس حدیث کے خلاف یہ جو لا وضو لمن لم یسمی کہا، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، یہ نفس وضو کا انکار نہیں ہے، نفی نہیں ہے، بلکہ کمال وضو کی نفی ہے، یعنی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، تو یہ وضو اس کے پورے بدن کو پاک کرے گا، یعنی اس کا پورا بدن گناہوں سے صاف ہو جائے گا، اور اگر بغیر بسم اللہ کے کیا تو صرف اعضائے وضو پاک ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ بغیر بسم اللہ کے بھی وضو ہوتا ہے، اگر فرض واجب ہوتا تو پھر بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے پڑھے گا، وضو کرے گا تو صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو کریں گے تو پورا بدن گناہ صغائر سے پاک ہو جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترتیب کے فرض ہونے پر کیا دلیل دی؟ لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ، آپ جو حدیث پڑھے اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ بعض محدثین نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور ابو داؤد میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے وقت اپنے سر کا مسح بھول گئے تو آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سر کا مسح کیا۔ اگر ترتیب فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی صورت میں پھر سے وضو کرتے، وضو کا اعادہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ ترتیب فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور نیت پر کیا دلیل دیے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ جواب دیں گے کہ الاعمال مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات۔ آپ نے شرح وقایہ میں پڑھا یا تو ثواب مقدر ہوگا یا حکم مقدر ہوگا۔ اگر ثواب مقدر ہے تو اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، اگر نیت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ اگر حکم کو مانتے ہیں تو حکم دنیاوی یا حکم اخروی، امام شافعی حکم دنیاوی مراد لیتے ہیں، یعنی صحت عمل صحیح ہوگا نیت کی بنیاد پر، اور ہم حکم اخروی مراد لیتے ہیں یعنی ثواب۔
آپ شرح بقیہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ چکے. بہرحال آپ جواب یہ دیں گے کہ ہاں ثواب مقدر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر نیت کریں گے تو اس عمل کا ثواب ملے گا. وضو ہے نیت کے ساتھ کریں گے تو وضو کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اس کے بہت سارے اعتراضات آپ پڑھے، جیسے کپڑا دھونا، یہ بھی نماز میں شرط ہے لیکن کپڑے کی پاکی کے لیے نیت شرط نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی کوئی کپڑا دھو لیتا ہے، بغیر نیت کے کوئی کپڑا پہن لیتا ہے، ستر عورت ہو جاتی. تو ان چیزوں میں نیت شرط نہیں، لہذا وضو میں بھی نیت شرط نہیں. شرح وقایہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو یہ خاص کے حکم پر دوسری تفریح ہوئی. آپ سب جگہ یہی جواب دیں گے کہ خاص بین ہے، واضح ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہذا حدیث کی وجہ سے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ جو خاص کا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. لہذا وضو میں چونکہ صرف چہرہ اور ہاتھ دھونے اور سر کے مسح اور پیر کے دھونے کا حکم ہے، لہذا یہی چیزیں فرض ہوں گی، بقیہ دیگر چیزیں وضو میں سنت ہے. آج کا سبق یہیں تک. امید کرتا ہوں آپ اچھے سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سبق کو یہاں اچھے سے یاد کر لیجئے تاکہ فقہ کی دوسری کتابوں میں آپ ان سارے اختلافات کا جواب اچھی طرح سے دے سکیں. اللہ کریم توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. خدا حافظ.